تیسرا سوال اہم ہے اور جو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں، اور یقیناً یہ جب سوال آیا تو ان کو بھی یقیناً یہ دشوار ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت کے اندر جو ناسبی اور یزیدی ٹائپ لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ان کے زوم میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مضبوط آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اور یزید کے مسئلے سے متعلق قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اس پر بحث میں الجھنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس پر سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے، آپ تو جواب دیں گے، کہ یہ پہلے گھنٹے میں یا پہلے 10-20 منٹ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں سکوت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ سکوت کا مطلب انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ اچھا، سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے رہیں وہ ٹھیک ہے، آپ سکوت اختیار کریں، یہ مطلب ہوتا ہے سکوت کا۔ میں اس سوال کے اوپر نا 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ کیڑا نکالوں۔ یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ اب ان کو پڑ گئے ہیں ہاتھ پاؤں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کرے۔ جب آپ لوگ ناسبیت پھیلا رہے تھے، ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، یزیدیت پھیلا رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے۔ اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آج کل بدعت پھیلی ہیں، ہم نے اس پہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب جب آپ کو آ کے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے اور آپ کا پورا کچا چٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، 200 احادیث میں نے اس میں جمع کی ہیں اکثر بخاری مسلم سے، واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر۔ یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، اب ان کو پڑ گئے ہاتھ پاؤں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں۔ شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا، مزہ لے رہے تھے اس کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں، اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا۔ جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کریں؟ اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے، پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں، 10 سالوں میں نہیں دکھائیں، شروع کے 2-3 سالوں میں، 2009، 10، 11، 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کریں؟ تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں۔ تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے، ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کو تو دامت برکاتم عالیہ کہتے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں؟ میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے، میں تو صحیح الاسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ اور دوسرا، صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا، اثرات تو آج تک ہیں، وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں۔ پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں۔ برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے۔ تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے۔ پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ
سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں, ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت, وہ بڑی نیک امت تھی, وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. لہا ما کسبت ہے, علیہا کے ساتھ نہیں ہے. علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ, تمہارے گناہ کا وبال تم پہ. ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو, ان کو ڈسکس ہی نہ کرو. یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے. تو ترجمہ ہی بدل دیا. یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی, ان کے نیک مال تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے. ہم ویسے کر رہے یہی ہیں, یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اس کے لیے, اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں, تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہے کسی حدیث میں, آیت میں؟ نہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا, بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹیگوریکل ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے نا, یہ اس کے پاس نعمت ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں, اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی ہے سٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, وبینوا, اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی میں نے لکھی ہے, ترمذی میں, سنن نبی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس, اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد, موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو یہ بنیادی مسئلہ ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں, یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے, نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے, کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں
کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوف کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندے کا پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا. تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ ساری اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے, دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو جنت و دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے. پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے. تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا. پھر غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے, آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں, وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا, تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود, اور عام نمازیں نہیں, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے, تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو. اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں, ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے. انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی. ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز. تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے, اور یہ سکوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں. جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے. مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے, جی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی. اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے, جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی, حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام, اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے. کہتے نہیں ایویں لکھ دی, ایویں نہیں لکھی, جواب میں لکھی ہے. اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا, تو پھر 5B آ گیا. آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا. یہ تو ہم جواب والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں. جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی, پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر لیں. سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی. ان کو تو یہ حدیثیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. اب یہ اپنے عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے, پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں, کس طریقے سے اب قابو کریں. تو آخری حل یہ ہے سکوت اختیار کر لیں. سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا. آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا. کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں, ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں, جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں. میں نے پہلے بھی ان کو کہا ہے کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں. پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا, اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا. اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے. یہ ریسرچ پیپر آپ ضرور منگوا کے پڑھیں, ایکسٹرا آرڈنری ریسرچ پیپر ہے. انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ضمن میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کا دور آپ کو پتہ ہے میڈیا, اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق, کیونکہ آپ اس کے بارے میں ایک کلیئر سٹینڈ رکھتے ہیں,
تو اگر کسی واقعے کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلاں واقعہ یہ ہوا آپ نے سنا، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے، تاریخ بھی غلط ملت ہے، مکس ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کے باوجود آپ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجرم تھا؟ مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے. ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہم تو اس واقعے کے پس منظر، اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں، تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا، یا اس کے سینگ کتنے تھے، ان کا کلر کیا تھا، یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے، کتنی بوٹیاں بنائی تھیں، اس کو بھون کے کھایا تھا یا سٹیم روسٹ کیا تھا، یہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور، اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدل حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں نا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے
تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں، پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا۔ وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا۔ یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید، بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہوا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کیے، پڑھے۔ اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے، یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں، نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا، حق چھپا کے، اور قیامت الدین کے منہ پہ لگام ڈالیے، اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے، وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے۔ میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو میں نے آپ کو بتائے، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات۔ میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا۔ میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں۔ یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر، اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا۔ یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں، علامات النبوہ کی حدیثیں۔ آپ کہتے ہیں چھپائیں، اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو وہ علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا، کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں، تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے۔ تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں، عمار بن یاسر کا خطبہ ہے، میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو۔ صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں، کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے، تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے مولا علی نے بھیجا۔ تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا، خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے،
ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو. بلکہ پچھلے والا رکھو، آخری والا رہن دو. کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں، وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. تو میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ، جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہیں. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟
رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی اور وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، جس میں نے یہ پورے کا پورا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک کور کیا ہے، اور اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، نہ کہ تاریخ کی روشنی میں. ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے، اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے، اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی. اور اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی بھی احادیث میں نے جمع کی ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہیں ان کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، اور لوگوں کی تحکیم کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی محدث کی تحکیم کے بغیر اس میں ڈالی گئی ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس کو سارے بالاتفاق جو ہے وہ مردود یا ضعیف یا موضوع سمجھتے ہوں. ضرور کسی نہ کسی نے اس کی تصحیح اور تحکیم کی ہوئی ہوگی صحت کے اعتبار سے. اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے خلفائے راشدین کون سے ہیں، اس سے آغاز کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا. اس کے بعد پھر میں نے جو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوئی، شہادت عثمان والا ایشو ہوا، اس کو کور کیا ہے، صلح حسن کو کور کیا ہے، یزید کی ولی عہدی کو، اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کو صحیح الاسناد احادیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اس سے کور کیا ہے الحمدللہ. تو اس لیے آج میں جتنی بھی احادیث بیان کروں گا کوسچنز کے دوران آلموسٹ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی. آپ یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF، واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. صبح 9 سے لے کر آلموسٹ اب تو مغرب تک کھلا ہوتا ہے، پورا دن. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی ہے. ہمارے ابرار الحسن بھائی جو ہے وہ ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی عثمان بھائی بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی. آپ نے یعنی اکیڈمی میں آنا ہے درس سننے کے لیے یا ریسرچ پیپر فری منگوانی ہے ڈاک، تو یہ بھی ریسرچ پیپر. اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں. آپ منگوا سکتے ہیں. ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں. آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں. محرم دعوت کا مہینہ ہے،
ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر.